فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بڑے خوبصورت انداز میں ابھی نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک پہلو کو اجاگر کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی، اور کس چیز کی قربانی دی؟ کہ انسان کے پاس ظاہری کو، میں باطنی کی بات نہیں کر رہا، انسان کے پاس ظاہری طور پہ جو سب سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اس کی جان ہے، اور اس سے بھی قیمتی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی جان کی قربانی دے دی اپنے ایمان کی حفاظت۔ وہ جان کی قربانی کیسے دی انہوں نے؟ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا تھا، وہ حضرت علی بالکل بچے چھوٹے کھڑے ہو گئے۔ جب سب نے انکار کر دیا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ آپ نبی ہیں اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، کون کی والدہ؟ خواتین کی جنت کے اندر جو سردار ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ اور حضرت امام حسین کون ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جو نوجوانوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں چاروں صحابہ کتنے زبردست شخصیت کے مالک اور کیسی مثالیں ان کی دور خلافت میں ملتی ہیں۔ لیکن پھر یکدم کیا ہوگا؟ یکدم ایک اتنی بڑی تبدیلی آنے لگی کہ پھر تقوی کے معیار کو بس پش ڈال دیا گیا۔ امام حسین نے اس وقت فورکاسٹ کیا، اس وقت یہ سمجھ لیا کہ آج اگر اس کی بنیاد اس طریقے سے پڑ گئی تو کل کو جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں آئیں گے، کل کو آنے والے لوگ طاقت کی بنیاد پہ آئیں گے، اور جب کوئی طاقت کی بنیاد پہ آتا ہے تو پھر وہ اس عوام کے اوپر کوئی اس کے اوپر رحم دل نہیں ہوتا، وہ خدا کے قانون کو نافذ نہیں کرتا، وہ اپنے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں کرنے دیتا۔ اور پھر وقت میں یہ ساری چیزیں بعد میں دیکھی کہ پہلے جیسے ابھی بہت سی اچھی مثالیں آپ کو بتا رہے تھے کہ پہلے کے دور کیا تھا۔ پہلے دور یہ تھا کہ ایک عوام میں سے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اور آ کے سوال کر دیتا ہے کہ حضرت عمر آپ کی چادر جو ہے نا وہ تو مکمل نہیں ہے، آپ یمن سے چادریں جو آئی تھی، آپ کا سائز بڑا ہے، چادر چھوٹی تھی، آپ کا کرتا کیسے مکمل ہو گیا؟ لیکن جب کوئی طاقت کی بنیاد پہ آتا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کو سوال کر سکے۔ اصل میں یہ وہ وجہ تھی جس کی خاطر کسی کو آگے بڑھنا تھا اور اس نظام جو نیا قائم ہونے جا رہا تھا اس کو ختم کرنا تھا، رد کر دینا تھا اس کو۔ پھر دیکھیں دوسری وجہ کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے جو خلفاء گزرے، نظام کیا تھا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، کوئی پروٹوکول کلچر نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ سائے میں گئے ہیں، باہر لیٹے ہوئے ہیں، کسی کو یہ بتانا اور سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ امیر المومنین ہے، وہ کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنی لمبی ریاست کا مالک ہو اور وہ اتنے آرام کے ساتھ تنہا لیٹا ہو اور کوئی اس کا نگران نہیں، کوئی اس کے پاس کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ تھا وہ نظام۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ جب ظلم اور جبر کی بنیاد پہ زبردستی لوگوں کی اطاعت کروانی شروع کی یزید نے، تو امام علی مقام کھڑے ہو گئے، انکار کر دیا، اس نظام کو ہم نہیں مانیں گے۔ نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا، اگر یہاں پہ اقتدار ملے گا تو اس کو ملے گا جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ کوئی بندہ وراثت کے قانون کو نہیں چلائے گا کہ ایک آدمی ہو، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کے خاندان کا بیٹا، اس کے بعد اس کے خاندان کا بیٹا۔ ایسے نظام کو ٹھوکر ماری تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ میں کہا تھا نہیں، یہ جو نسل در نسل چلنے والا بادشاہت کا نظام ہے یہ اسلام کی میراث ہی نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے امام مقام نے اپنے سارے کنبے کو قربان کروا دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ رائج ہو گیا تو آئندہ آنے والا دور کیسا ہوگا۔ پھر مشاورت ختم کر دی گئی، سوال جواب کا سلسلہ ختم کر دیا گیا،
احتساب کا مرحلہ ختم کر دیا گیا، بادشاہت میں پھر یہ بعد میں سب کچھ ہوا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم سب غمگین ہوتے ہیں اور سوگوار ہوتے ہیں، اور ہمارے دل تڑپ جاتے ہیں کہ ہمارے سردار انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، جس کا قیامت تک ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں اور آپ کو جو حضرت امام حسین نے پیغام دیا تھا، جو خط ان کا تھا، جو خطبہ انہوں نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اس کو اردو کے اندر ابھی آپ کے سامنے یہ ترجمہ کر کے اب کیا بتا رہی ہوں، وہ اصل میں ان کا میرٹ تھا، وہ میسج تھا جس کو سمجھیں گے تو ہم ان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اگر اس کو فراموش کر دیا تو ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمارا کہیں نام ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو زبانی طور پہ تو حسینیت کہہ رہے ہوتے ہیں، حسین زندہ باد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ میدان میں کھڑے ہونے کے لیے وہ بالکل ناقص ہو چکے ہیں۔ تو بیٹا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے پھر سے کوشش کرنی ہے، آپ لوگ کل کو نکل کے کئی اداروں میں جانے والے ہیں، آپ اتنی ہمت دے، اتنی جرت دے، اتنی طاقت دے کہ ہم بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ہم آج حسین رضی اللہ عنہ کے جو دیے ہوئے میسج ہے اس کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر سکیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ کتنا اہم ہے، یہ ایسا واقعہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک نئی تھیوری وجود میں آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی جو بندہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جو بندہ ظلم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، جو قربانی، اس کے بعد ایک نئی تھیوری پیش کی گئی آگے سامنے، وہ تھا حسینیت کا ایک لفظ سامنے آ گیا، یزیدیت کا ایک لفظ سامنے آ گیا۔ کیا تھا؟ ظلم، بربریت کی انتہا کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ آج بھی حسینیت زندہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو ایک نئی روح پھونک جاتے ہیں، اور ہمارے لیے آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی وہ غم اسی طرح زندہ ہے، کجا شیعہ، کجا سنی، کجا کوئی بھی مسلک کا بندہ ہو، لیکن آج بھی ان کا غم اسی طرح وہ تازہ ہے۔ لیکن اس مقصد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو محض یہ اگر ہم افسردہ ہو جائیں یا پریشان ہو جائیں اور چند دنوں کے لیے ہمارے اوپر یہ رنگت طاری رہے، تو بیٹا یہ شاید آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک وفا نہیں ہوگی۔ وفا اس صورت میں ہوگی کہ ہم ان کے پیغام کو اپنی زندگی مثبت، حسین کامل، حسین قاتل، حسین عامل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطن، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین زندہ۔ یہ تھا وہ معاملہ، یہ تھا وہ فلسفہ